بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمیل و تقدیس، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا، واحد، یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے حبیب، حبیب مکرم، نبی الانبیاء، قاسم جنت و کوثر، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبیٰ، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، جو ساری کائنات کے لیے، عرش فرش کے لیے، جنات، حیوانات، نباتات، تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ بلند بخت، بلند نصیب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ فخر اور اعزاز ہے کہ آج میں دار ارقم سکول کی اس خوبصورت کانفرنس میں شریک بزم ہوا۔ اس کے لیے میں قابل تکریم برادر کریم محتشم جناب ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ صاحب اور آپ تمام کا بصمیم قلب شکر گزار ہوں کہ چند کلمات مجھے کہنے کا موقع بخشا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ فرمایا تم میں سے ایک جماعت ایسی ہے جس کو میں نے انتخاب کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینے کے بعد جس نے مبلغ کا درجہ پایا، وہ مرد ہے یا کہ عورت، وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے، اللہ نے جسے خاص کیا ہے اسے مقام استاد عطا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، جو کائنات کی جان ہیں، امام الانبیاء ہیں، میدان محشر میں جن کی سفارش چلے گی، جو شفاعت کریں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما۔ بڑی معروف حدیث شریف آپ نے اکثر سنی اور سنائی اور پڑھائی ہوگی کہ اللہ کے محبوب بھی فرماتے ہیں مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا۔ اس وقت مجھے سعادت کے لمحات میں یہ کہنا ہے کہ آپ تمام لوگ وہ خواتین ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اچھا، اکثر یہ سوچنے میں آتا ہے کہ ہم کیسے چنے ہوئے؟ ہم تو سیلری پرسن ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ اپنی تعلیم کے پیسے نہیں لیتے، آپ اپنا وقت دینے کے پیسے لیتے ہیں۔ میرا جو گمان ہے، میں صاحبان علم کے لیے یہ تخیل رکھتا ہوں کہ ان کو یہ لفظ سیلری، یہ ملازمت، یہ لفظ سوٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم رکھا ہے جو انسان کو انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ استاذ بادشاہ تو نہیں ہوتا لیکن بادشاہ بناتا ہے۔ تو جو شخص، جو مرد یا عورت بادشاہ بنائے، اس کو کوئی بھی ایسا ورڈ جو تحقیر کے معنوں میں آئے،
اس کا استعمال کرنا بھی میرے نظریے اور فکر کے مطابق توہین اور بے ادبی ہے۔ استاد جب لفظ آ جائے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا وہ قول کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا اور میرا مالک ہے، وہ مجھے چاہے تو فروخت کر دے، چاہے تو مجھے بیچ دے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت نشان، یہ مقام محبوبیت اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے جسے وہ پسند کر لیتا ہے۔ جب بندہ استاذ کے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو استاد پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ استاد کا قول، استاد کا فعل، استاد کا کردار، استاد کی نگاہ، استاد کے قدم، استاد کا چلنا، استاد کا بیٹھنا، استاد کا سوچنا، کسی شے پر شریعت نے پہرا لگایا تو عمل پر لگایا۔ صاحبان دل کہتے ہیں کہ استاد کی سوچ پر بھی پہرا ہے۔ اس کی سوچ میں اگر بلند پروازی نہ ہو، کردار سازی نہ ہو، اس کی سوچ میں رحمان کا پہرا نہ ہو، اس کی سوچ میں اگر نور علم کا رضائے الہی کے لیے دوسرے کے ہاں منتقل کرنا نہ ہو، ایک ہے گناہ، ایک ہے نیکی۔ نیکی کرنا نعمت ہے، برائی سے بچنا نعمت ہے۔ گناہگار بندہ جب گناہ کرتا ہے حساب ہوگا، معروف بات۔ نیکی کرنے والا اجر و ثواب کا استحقاق حاصل کرتا ہے، لیکن گناہگار گناہ کرے تو بدی ہے، استاد گناہ کا سوچے تو بدی ہے۔ استاذ اگر گناہ کا تصور جھٹک کر اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ پر بھی پہرے قائم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، میرے اور آپ کے لیے ہر شے ناممکن ہو سکتی ہے، اللہ جل شانہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ وہ کن کہہ کے فیکون کرنے والی ذات ہے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت حدیث پاک سنا کر آگے جانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حبیب المکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایسی مجلس اختیار کرے جہاں کوئی ایک استاذ ہو، چند شاگرد ہو، استاد تدریس کرے، متعلم تعلیم لے، معلم و متعلم، جب یہ نشست بنتی ہے، یوں کہہ لیں سادہ لفظوں میں کہ جب کلاس روم بن جاتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا پڑھنے والا، پڑھانے والا، پڑھنے والیاں، پڑھانے والیاں کون ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ پڑھانے والا، درس دینے والا، درس لینے والا، یہ دونوں لینے اور دینے والے یہ مقصود رضائے الہی کے لیے جمع ہیں۔ تو سن لیجئے، اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حبیب کا اعلان ہوتا ہے، وہ لوگ اس مجلس میں، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ جس کلاس کو بھی ٹیچ کر رہے ہو، ہر کلاس کے آغاز میں بآواز بلند بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اگر میں تفسیر پر کلام کروں تو طویل وقت درکار ہے۔ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو حضور کا حکم پورا ہو جائے گا، اللہ کا فرمان پورا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے جب بندہ، میں اس حدیث کی تفسیر میں یعنی اس کی تھوڑی سی شرح کھولنا چاہتا ہوں، جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو قرآن کی یہ آیت بھی ہے، سورۃ النمل کی یہ آیت بھی ہے۔ ویسے تو ہر جگہ پر بسم اللہ کا آغاز، یعنی میں نے ابھی بیان شروع کیا تو بسم اللہ، آپ میں سے کسی نے ہنٹس نوٹ کرنے تو پہلے اوپر بسم اللہ لکھو، بسم اللہ لکھو، بسم اللہ پڑھو۔ ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کا حکم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور 19 جہنم کے دروازے ہیں۔
اللہ کو معبود فرماتے ہیں جو ہر جائز کام پر بسم اللہ پڑھتا تو اللہ ان 19 دروازوں کو اس کے لیے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیتا۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اگر کلمات مبارکہ پر غور کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، وہ بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ میں نے اس کی تفسیر میں مختلف تفاسیر میں یہ اے سی چل رہی ہے، اگر نہیں تو پھر دروازے یا کوئی کھڑکیاں کھول دی ہیں، حبس محسوس ہو رہا ہے۔ قابل تکریم خواتین اسلام، انسان کے زندگی کے اعمال اس کا ہر ایک کو جواب دے ہونے، ایک ایک حرکت، ایک ایک خیال، اعمال، سجود و رکوع قیام، تمام تر امور پر مالک کی نظر ہے، مالک دیکھ رہے، نیتوں سے بھی وہ واقف ہے۔ میری نیت کو آپ نہیں جان سکتے اور آپ کی میں نہیں جان سکتا، لیکن ہمارا مالک تو ہماری نیتوں سے واقف ہی ہے نا۔ قابل احترام خواتین اسلام، انسان کے جسم میں جب تک روح ہے یہ اعمال حسنہ کر سکتے ہیں، نیکی کر سکتے ہیں، خیر کے عمل حسنات کا مجموعہ بن سکتا ہے۔ کیا جسم سے روح جدا ہونے کے بعد کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ حج جسم و روح کے ساتھ ہے، نماز جسم و روح کے ساتھ ہے، تعلیم و تعلم جسم و روح کے ساتھ، درود شریف کی کثرت زبان اور جسم و روح کے ساتھ، اذکار، تلاوت، ریاضت، عبادت، تقوی، طہارت، اذکار، درود شریف، خیرات، خیر خواہی، سب جسم و روح دونوں ہو تو یہ ممکن ہے۔ جب جسم سے روح جدا ہو جائے تو پھر کوئی اعمال جب نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کی خدمات اقدس میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 3 عمل، کھاتے سارے بند لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، اس کی مثال مختصر یہ ہے کہ کسی نے مسجد میں کوئی صف بچھائی، کوئی لائٹ لگوائی، کوئی مدرسہ بنوایا، کوئی ایسا عمل جو اس کے مرنے کے بعد نیکی کی صورت میں جاری ہوا، اس کا اجر صاحب قبر، اس کا اجر اس عورت کو، اس کا اجر اس مرد کو جس نے صدقہ جاریہ کی نیت سے کوئی بھی کام کیا اس کو ملتا رہے گا، گو کہ وہ خود موجود نہیں۔ دوسرا فرمایا جو آپ کے لیے قیمتی جملہ ہے، چونکہ آپ کا شعبہ، آپ کی مسند، آپ کی عظمت اور آپ کا مقام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ علم جو تم نے کسی کو سکھایا، پڑھایا، کسی کو انسان بنایا، کسی کو گناہ سے نفرت دلائی، نیکی کے راستے پر چلا دیا، آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو جھوٹ سے نفرت دلانے میں کامیابی حاصل کی اور وہ کامیاب ہو گئے، عمر بھر جو وہ سچ بولیں گے، استاد کی یہ شان ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شاگرد کا نیکی کا عمل جب تک قائم ہے استاد کے نامہ اعمال میں اللہ نیکی لکھتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ہے اس ٹیچر پر جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی انسان کو انسان کامل اور انسانیت سے آشنائی دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تیسرا ہے فرمایا کہ نیک اولاد، جس طرح میں نے آگے پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی کہ کوئی شخص اگر نیک اولاد چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے، ہمارے گھر میں اکثر خود جھوٹ بولتے ہیں، چاہت یہ ہے کہ اولاد نہ بولے، ہم خود دھوکہ دیتے ہیں، آرزو ہے کہ اولاد نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اولاد کے لیے یہ جملہ میرا آپ نوٹ کریں، اولاد کے لیے تعلیم نور ہے، لیکن اعلیٰ کردار اولاد کے لیے منافع بخش ہے۔ اپنا کردار منتقل ہوتا ہے، اپنے افعال و اعمال آپ کی اولاد دیکھتی ہے کہ میرے باپ، میری ماں، ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں اور باپ تہجد نہ پڑھیں، آرزو کریں کہ میری بیٹی پڑھے گی، میرا بیٹا پڑھے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ جب آپ تہجد چلیں،
آگے چلتے ہیں. فجر کوئی بھی نماز کی آپ خود پابندی کریں گے, آپ اولاد کو نہیں بھی کہیں گے تو وہ آپ کی اقتدا میں خدا کے حضور سربسجود ہونے میں کامیاب ہو سکتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب درس و تدریس کا تسلسل ہوتا ہے, قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیا کریں, اس لیے کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب درس و تدریس کا تسلسل کرنے والا جب قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے, خیر ہم نے اس حدیث کو محدود نہیں کرنا, آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, پڑھایا, آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی تفسیر پر عمل پیرا ہو گئے. رب تعالیٰ نے آپ کو اس مقام قرب پر آشنا کر دیا, بھلے ایک ہی آیت ہو. حضور کا ارشاد ہے بلغوا انی ولو آیہ, ایک آیت سکھا دو, ایک حدیث سکھا دو, ایک نیکی دے دو. مجھے ایک اور حدیث یاد آئی. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کسی مرد, کسی عورت نے, کسی بندے نے, کسی بزرگ نے, کسی جوان نے, کسی علم والے نے, کسی عقل والے نے, کسی شعور والے نے, کسی تاجر نے, کسی وزیر نے, کسی مشیر نے, کسی امیر نے, کسی غریب نے, کسی دوسرے کو نیکی کی ایک بات سکھانے میں کامیابی حاصل کر لی, فرمایا اس کے برابر اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر چاندی خیرات کرے, اللہ اسے اتنا پسند نہیں کرتا جتنا کسی دوسرے کو انگلی پکڑ کر راہ مستقیم پر ڈال دینا. جسے راہ مستقیم پر ڈالنے میں ٹیچر, اس سے بڑا شعبہ کوئی نہیں. کتنا وقت اللہ نے آپ کو دیا, شباب دیا, علم دیا, عقل دی, شعور دیا, اور ایسا ماحول دے دیا, ایسے وسائل دے دیے, آپ کو کلاس اور کلاس روم دے دی, اور کلاس روم میں نونہالان چمن کو سمجھانے کا, پڑھانے کا, سکھانے کا موقع عطا فرمایا. آؤ اس حدیث کی روشنی میں خود کو اپنے آپ کو پیش کرو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھایا, جس نے درس دیا, جس نے سکھلایا اور جس نے پڑھایا, اس کو اس کلاس روم میں, یعنی جس نے اس وقت کی کلاس روم ہے, فرمایا اس کو اس کلاس روم میں جتنی دیر وہ پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوگا, آپ شاید کسی نے آپ میں سے اس کو شوق سمجھا ہوگا, کسی نے اپنے ذوق کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے اس سلسلہ تعلیم کو اختیار کیا ہوگا, پڑھا یا پڑھایا ہوگا. لیکن آؤ آپ کے اس پڑھنے اور پڑھانے کو ہم اس حدیث کی روشنی میں مقام محبوبیت سے آشنائی کا درجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب درس ہو رہا ہوتا ہے, درس سے مراد یہ جتنے علوم و فنون ہیں, کیمسٹری, بیالوجی, میتھ, یعنی قرآن و حدیث سے ہٹ کر بھی, لیکن یاد رکھیے گا تمام علوم قرآن و حدیث کا ماخذ ہے, مرکز ہے. جتنا بھی علم اس کائنات میں ہے وہ رسول اللہ کا فیضان ہے, وہ قرآن کا انعام ہے. حضور نے فرمایا, یہ جملے بڑی توجہ سے سنیے گا, جس وقت درس و تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے 3 مہربانیوں سے نوازتا ہے. پہلا یہ ہے کہ جس مجلس میں درس و تدریس یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, اللہ اس کلاس میں, اس جماعت میں, اس مجلس محفل میں, اس کانفرنس میں, اس سیمینار میں کوئی عنوان رکھ لیں, جہاں پڑھنا اور پڑھانا ہے وہاں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اللہ سکینہ نازل کرتا ہے, سکون نازل کرتا ہے, طمانینت نازل کرتا ہے, رحمت نازل کرتا ہے, کرم نازل کرتا ہے, اور دیکھتا ہے کہ کس کی جھولی پھیلی ہے اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے. مرتبہ ایک خاتون کا بیٹا جنگ میں شہید ہوا, اس کو پتا چلا, وہ تصدیق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں. ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب ان کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر پردہ ہے لیکن ان کو بیٹے کی شہادت کی بھی خبر ملی ہے, صحابہ نے کہا اماں تجھے پتہ ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تجھے پتہ ہے کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا, اس کے باوجود بھی تو پردے کی طرف خیال کر رہی ہے.
رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اماں اس دوران تو بے صبری ہوتی ہے، واویلا ہوتا ہے، چیخ و پکار کرتے ہیں لوگ. کہا نہیں، یہ اماں رسول اللہ کے در کی، رسول اللہ کے گھر کی، رسول اللہ کے دربار سے تعلیم یافتہ ہے اور تربیت یافتہ ہے. اس اماں نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی. جملہ نوٹ کیجیے گا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی تابعداری میں گزارنے کی سعی جمیل کرے تاکہ آپ کے وجود سے، آپ کے کردار سے خیر تقسیم ہو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کیا ہے، وہ یہ کرتے ہیں تو کیا ہوا، میں تو نماز نہیں چھوڑتی نا. اپنا آپ بنانا، اپنا آپ سنوارنا کمال ہے، لیکن لطف یہ ہے کہ خود بھی نور بنے اور دوسروں کو بھی نور بنائے. ایک بستی میں بہت گناہ ہونے لگے، خطائیں ہونے لگی، لغزشیں ہونے لگی. ہوا یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اس بستی کو الٹ دیا جائے. فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ، اس بستی میں ایک تیرا بندہ پیارا بھی ہو، وہ صاحب تقویٰ بھی ہو، نمازی، پرہیزگار، ذکر، فکر سب اس کو. اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو بھی الٹ دو. یا اللہ، گنہگار کو الٹنا تو سمجھ میں آیا، اس بستی میں نیکوکار کو الٹنا یا تباہ برباد کرنا کس لیے؟ کہا وہ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کے لیے سارا کیا. اگر وہ لوگوں کے لیے بھی خیر بانٹتا تو پھر سارے ماحول میں حسنات کا نور نظر آتا. تو گورا ٹیچر کہو کہ بھی بڑا مرتبہ ہے، اسے خود اعلیٰ کردار کی ضمانت اور دلیل بن کر لوگوں کے لیے منافع بخش خیر الناس من ينفع الناس کی تفسیر پر عمل کرتے ہوئے، یہ نصاب پڑھاتے ہوئے انہیں نصاب کی پڑیا میں ایک پڑیا ایسی بھی دے دو کہ انہیں اللہ کا خوف پیدا ہو. انہیں اپنی کلاس کا درس دیتے ہوئے تمام پوڑیوں میں ایک پوڑی جامع عشق رسول کی بھی پلا دو. نبی پاک کی محبت کا درس ان کے گٹھی میں داخل کر دو تاکہ آنے والی نسل محمد عربی کی سچی غلام بن جائے. یہ لفافہ کش موت سے ڈرتا نہیں رہا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. بے کے عرب کے فرقی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. کافر کی یہ سازش ہے، یہودی کی یہ سازش ہے. کبھی نصاب سے عقیدہ ختم نبوت کا باب نکال کر، کبھی پارلیمنٹ ہاؤس میں نام نہاد حکمران جن کو اپنے نبی پر، نبی کا نام خاتم النبیین لینے میں دشواری ہو، اس ماحول اضطراب میں آپ خواتین اسلام اور ٹیچرز کی اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے. آپ کی ذمہ داری میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ خود بھی رسول اللہ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کر اپنے وابستگان عزیز ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، عزت، قدرت، رفعت، معجزات، تعلیمات اور محبت کا درس دینا آپ سب کی ذمہ داریوں میں اول ذمہ داری ہے. یہ عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھا کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو صحابہ اپنے نبی کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، یعنی زمین پر وضو کا قطرہ نہیں گرنے دیتے. حضور علیہ السلام لعاب دہن اتارتے ہیں، یعنی دھوپ پھینکتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارکہ ترشواتے ہیں تو صحابہ جھولیاں لے کے نیچے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ایک ایک بال سنبھالا جا رہا ہے، پانی کا قطرہ سنبھالا جا رہا ہے، رسول اللہ کی دھوپ کو سنبھالا جا رہا ہے. جب عروہ بن مسعود نے دیکھا، تبلیغ نہیں، اس نے عمل دیکھا کہ یہ صحابہ اپنی نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے. واپس گیا، کہا تم مسلمانوں سے جنگ نہیں کر سکتے. کہا وہ کیسے؟ ہتھیار میں وہ زیادہ، تعداد میں زیادہ. کہا نہیں، جو امتی اپنے نبی کی دھوپ کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ لہذا میں تو ان کی غلامی اشہد ان لا الہ
इल्ला अल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के मैं तो गुलामों में जा रहा हूँ। पता चला एक तबलीग, एक लेक्चर, एक वाज, एक बयान जुबान से होता है, एक है अदब, एक है इल्म, खुद भी बाअदब जिंदगी गुजारे। एक आखिरी बात, टोक्यो की यूनिवर्सिटी में इब्ने इंशा पढ़ा करते थे। इब्ने इंशा ने यूनिवर्सिटीज में अपने एक उस्ताद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उनको सी ऑफ करने के लिए जरा थोड़ा सा क्लासरूम से बाहर निकले तो जहां मैदान में थे वहां धूप थी, वहां खड़े हम कलाम रहे। इब्ने इंशा ने अपने उस्ताद से सवाल किए, उस्ताद जवाब देते रहे। वक्त गुजरते गुजरते थोड़ा सा गुजर गया। इसी दौरान इब्ने इंशा ने क्या देखा कि उस्ताद जी जो हैं उनके पीछे से काफी स्टूडेंट्स आए, वो उछल उछल के कूद कूद के सफर कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो इब्ने इंशा कहते हैं मैंने अपने उस्ताद गिरामी से अर्ज किया, उस्ताद जी ये फरमाएं कि ये स्टूडेंट्स पीछे से कूद कूद के क्यों जा रहे हैं? कहा इब्ने इंशा ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने इनको इल्म भी पढ़ाया है, मैंने इनको अदब भी सिखाया है। अल्लाह आपको इल्म पढ़ाते हुए अदब सिखाने नसीब करे। कहा सूरज की रोशनी के सबब मेरे जिस्म का साया था पीछे, उन्होंने अपने उस्ताद के साये पर पांव रखना नहीं बल्कि कूद कर गुजरना कबूल किया। पता चला कि उस्ताद अगर ऐसा हो तो वो माँ बाप का औलाद को फरमा बरदार बनाने में भी कामयाबी हासिल कर सकता है और अदब सिखाकर अपनी स्टूडेंट्स को अल्लाह के हुजूर सुकून हासिल कर सकता है। मेरी चंद बेतरतीब गुफ्तगू कलिमात को आपने बड़ी हिम्मत से सुना। मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हुए ये आरज़ू रखता हूँ कि आप भी एक किरदार की पाकीज़गी, अकायद की दुरुस्तगी, सीरत की तामीर, क़ुलूब की तत्हीर के लिए खुद भी और अपने बच्चों स्टूडेंट्स को भी इल्म और अदब का नूर इतना बांटें कि पढ़ने पढ़ाने के दौरान सकीना भी मिले, रहमत भी मिले, फरिश्तों की पहरेदारी भी मिले, उसकी रज़ा भी मिले। अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा वाली जिंदगी नसीब फरमाए, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। उस्ताद हूँ मुझे मलाल थोड़ी है। बड़े खूबसूरत शेर लगे, आप में से अक्सर ने सुने पढ़े देखे भी होंगे, लेकिन फिर से सुन लें। उस्ताद हूँ मुझे मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद हैं फिक्रमंद सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मला तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर करो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि